ہم نے تو بزرگوں سے سنا. جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جج نے سزا سنا دی نا موت کی, ٹھیک ہے جی, نب توڑ دیتی انہیں پڑھ کے کہ بس وہی, لیکن جو شاک تھے حضرت ان کو کہاں چین آ رہا تھا. وہ اس کوشش میں تھے کہ نہیں کوئی معاملہ بنے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا نہ ہو. اللہ محمد علی جناح جیسے قابل وکیل گئے, اور علم الدین ایک باری کہہ دے میں نہیں مارے, ایک باری کہہ دے میں نہیں مارے. آپ نے فرمایا ساری زندگی ایک کی تے کام کیتا, وہ تو بھی منو کر جاواں, ایک کی تے کام کیتا ساری, وہ تو بھی منو کر نہیں میں مارے ہے. اگر وہ کہہ دیتے نا تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی میں اتنی قابلیت تھی کہ انہوں رہا کروانا. ہاں جی, گل اتنے تک ہی نہیں ہوندی. پیر دیدار علی شاہ مسلے تے کھڑا ہوئے جنازہ پڑھان علم الدین دا, این مجمع نو ویکھے تے غش کھا کے ڈھہ پوے, ہوش آوے تے کہے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی, قرآن پڑھایا, نمازہ جمعے پڑھائے, حضور کدی خواب وچ وی دیدار میں نے کرایا کہ آج علم الدین دے جنازے چ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور کی بات. میاں والی جیل توجہ, میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے جان علم الدین نو, علم الدین کہے حضور تسی میں نو کیوں ملن آئے ہو, ایڈے ڈاڈے نبی وہ. فرمایا علم الدین جدو بھی حضور دی کچہری لگ دی حضور فرما دین علم الدین علم الدین. میں واقعہ میں ویکھا تے صحیح ہو کیڑا جنا ہے جدا نا امام الانبیاء دی زبان تے جاری رہدا. جی پیارے مسلمان بھائیو, آپ نے غازی علم الدین شہید کے اوپر ڈاکٹر مصباحی کا بیان سنا, جنہوں نے شروع میں کہا کہ ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے, اور پھر انہوں نے غازی علم الدین شہید کے اوپر اپنا بیان جو تھا وہ ریکارڈ کروایا. اس کے بعد آپ نے مولانا خادم حسین رضوی کا بھی بیان سن لیا, ان کا کیا موقف تھا. اس کے بعد آپ کو سناتے ہیں کہ مرزا محمد علی مرزا کا غازی علم الدین شہید کے اوپر کیا موقف ہے. موقف جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر دیں, اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. شکریہ. چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. اب تو میں ایک بات کروں گا بری لگے گی, لیکن یہ حقیقت ہے. تمہارا بڑا جو تھا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا. پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں. اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا وہ بی بی سی نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں. اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا, جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے. اس سے پوچھا کہ تو نے چھری خریدی, وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا. اس نے کہا اچھا تم ایک بات کر رہے ہو کہ ہم راجپال کی کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے. اس نے کہا سن لینا علم الدین آپ پہ ٹر گیا, چھرا سانو دے کے گیا نے. ہاں ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے. جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں, آپ کو کہانی کرائی ہے جی وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے, انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا. اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا, وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی, آفیشل ڈاکومنٹ ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا. یہاں پرچے اور رجسٹروں پہ لکھ کے لاتے ہیں غازی, اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے. سارا عشق رسول نکل جاتا ہے. حوالات کی ہوا لگتی ہے نا جب, تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا. اور یہ سارے کرتے رہے. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی, اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, غازی علم الدین, اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے, تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے ہیں نا, کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی صحت جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا, اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیے نہیں, میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا, تو اس کو چاہیے چوم لے. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا, انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے, اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے, یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے, اور کول و فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا, پرانی کوئی سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کی, پھر تازہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے, اور بالکل 180 ڈگری ہوتی ہے.
تو पकड़े जाते हैं, लेकिन पुराने लोग इस तरह पकड़े नहीं जाते थे। वो बंद कमरों में बैठ के जो साजिशें करते थे वो कभी खुलती नहीं थी, और जो खोलने लगता था उसे कत्ल करवा देते थे। अब आप किसी को कत्ल भी कर दें, जो भाई वीडियो चढ़ गई यूट्यूब पे और आपका पोल खुल गया, वो वीडियो तो कोई नहीं कत्ल कर सकता। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ मैं, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ के ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ गायब कर देंਦੇ ਸਨ। हाँ, उनका कातिल मैं हूं। तो इल्मी तौर पे मैंने इन सबको अल्लाह के फजल से कत्ल कर दिया। मैंने क्या किया, अल्लाह ने मेरे जरिए कत्ल करवा दिया इल्मी तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो कहूँगा उनके मतलब आपने कहा है जी, उन्होंने जब वो फंदा चूमा है या नो है उनका, उन्होंने कहा जी मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने चोरी नहीं ली, ये वो चीज़ें हैं जो किसी जगह मेरे पास अवेलेबल ना है। आपके आपको पास मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हैं जी, अभी आप YouTube खोले, वो जो क्लिप है ना, वो मैंने बड़ी दफा सुना है। मैंने वो एक मेरी बात सुन, वो जो क्लिप अपलोड किया ना लादा से, उसमें जो लाहौर की जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन, उसकी कॉपी भी लगी हुई है। अगर आपको उसका इमेज चाहिए उलादा से मिल जाएगा, वो मुझे हाँ जी, चाहिए। हाँ, वो आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको अगली बात भी बता दूं, जी, ये जो हमने बात बताई है ना, ये बात काफी लोगों को पता है, लेकिन लोग जुर्रत नहीं करते थे बताने की। सबसे पहले जुर्रत की है एक सहाफी हैं बिलाल गौरी साहब, उन्होंने इस पे प्रोग्राम किया था, उन्होंने इस चीज को लोगों के सामने किया। उसके बाद मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है जुडिशरी की फील्ड में, जजेस में भी हैं और वकला में। तो पिंडी हाई कोर्ट के एक वकील थे, वो मुझे मिलने आए, तो मैंने उनसे दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस किया। मैंने कहा इस तरह एक सहाफी ने एक एक चीज डॉक्यूमेंट में दिखाई है, तो ये क्या ठीक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है और हमने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स उस जमाने के निकलवाए हैं। ज़ाहिर है ये कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात तो नहीं, इसको तो 100 साल भी नहीं हुए। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स फिर बीबीसी ने भी शाया किए। इस वक्त भी अगर आप गूगल पे जाके लिखे ना गाजी इल्मुद्दीन से मुतालिक केस, उसका PDF अवेलेबल है। फिर हमारे एक स्टूडेंट ने सिर्फ मेरा वो क्लिप जो है अपलोड किया, उसमें उन्होंने वो नीचे डेट भी लगी हुई है 1929, और वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट और सवाल और उसके आगे जवाब, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना गवर्नमेंट का निकाला हुआ, वो उसके साथ लगा हुआ है, वो स्क्रीन पे नजर आता है। वो आपको भी वीडियो का लिंक बता देते हैं, उसमें भी नजर आएगा। अगर आप पास पड़ा है तो इनको दे दीजिएगा, मिल जाएगा। अच्छा।